نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه شرح ومروة من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کو ہدہد کے ذریعے سے خط کا بھیجنا اور پھر اس کا جانچ پڑتال کے لیے اپنے سفیروں کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدایہ کا بھیجنا اور سلیمان علیہ السلام کا ان ہدایہ کو واپس کرنا، اس کا تذکرہ تھا اور اس بات کا بیان تھا کہ اس عورت میں بڑی فہم و فراست اور اس کا نظم مملکت وہ جمہوری تھا۔ کوئی بھی کسی اہم معاملے میں فیصلہ کرنا ہوتا یہ اپنے کابینہ کے افراد کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کرتا، بغیر مشورے کے یہ کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ طرز حکمرانی اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس کی اس طرز حکومت کو باقاعدہ یہاں ذکر کیا۔ یہی انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمہوری طرز طریقے سے یعنی باہمی مشاورت سے امور کو طے کیا تھا، باوجود اس کے کہ آپ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر اور نبی، اللہ کی طرف سے آپ کی تائید، نصرت اور آپ کو وحی کے ذریعے سے احکامات دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ فرمایا وشاورہم فی الامر، دنیا کے اہم امور اور احکامات کے حوالے سے پیغمبر اپنے صحابہ سے بھی مشورہ کیا کرتے۔ چنانچہ علماء نے، محققین نے لکھا ہے مشورہ کرنا انتظامی امور میں سربراہ مملکت کے لیے لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ ڈکٹیٹرشپ درست نہیں ہے، آج اپنی منمانی کرتے پھریں اور بغیر اہل الرائے کے رائے لیے بغیر کوئی فیصلہ کرتے۔ چنانچہ اس خاتون نے اپنی وہ طریقہ کار اختیار کیا جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ یہ حقیقت تک پہنچ سکتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام آیا عام بادشاہوں کی طرح کے ایک بادشاہ ہیں یا یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ عام بادشاہ نہیں ہے، اگر کوئی عام بادشاہ ہوتا تو اتنی قیمتی تحائف اور ہدایہ وہ واپس نہ کرتا، یہ یقیناً اللہ کے رسول ہے۔ لہٰذا اس نے ضروری سمجھا کہ اب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایمان لانے کے لیے خود حاضر اپنی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو کر پیش کریں، اپنی خدمت اور فرمانبرداری کو پیش کریں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے پہلے اس نے اطلاع کروا دی میں
آپ کی حضور حاضر ہو رہے ہیں، اور ادھر اس نے اپنے کابینہ کے اہم اراکین کے ساتھ سفر شروع کیا۔ یہ سوات کی ملکہ قوم سوات ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دارالخلافہ فلسطین ہے۔ تقریباً فلسطین سے دارالخلافہ 1500 میل کی مسافت ہے، 1500 میل کی تقریباً مسافت پر ہے۔ اور یہ جب وہاں سے روانہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر اپنی نبوت کے معجزے کے اظہار کے طور پر یہ اپنے جو مجلس منعقد کی اہل مجلس سے سوال کیا اور کہا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ ابھی ملکہ بلقیس میرے دربار میں حاضر نہیں ہوئی، وہ راستے میں، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے جو اس کا وہ تخت جس کی تعریف ہدہد نے بھی کی تھی کہ بڑا عظیم تخت اس نے بنایا ہوا ہے، وہ تخت کون میرے پاس لا سکتا ہے؟ چنانچہ قرآن مجید ان الفاظ کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا۔ قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے سرداروں، اے میرے کابینہ کے لوگوں، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو میرے پاس اس تخت کو لے آئے قبل ان یاتونی مسلمین، پہلے اس کے کہ وہ خاتون میرے پاس پر مقدار ہو کر آئے۔ وہ خاتون اور اس کی کابینہ کے لوگ جو آ رہے ہیں وہ اپنی فرمانبرداری کا آ کر اظہار کریں، مسلمان ہوں، اس سے پہلے ان کا تخت یہاں میرے پاس موجود ہو۔ قال عفریت من الجن، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی حاضر رہتے تھے۔ ان سے بھی سلیمان علیہ السلام مختلف کام لیا کرتے تھے، جیسے کہ دوسری جگہ میں ذکر ہے کہ بڑی بڑی تعمیرات، خود ہیکل سلیمانی بیت المقدس کی تعمیر میں بھی ان سے کام لیا گیا۔ تو ان جنوں میں سے ایک جو بیو ہیکل جن تھا، عفریت تھا، بڑا طاقتور، وہ کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام، میں آپ کے پاس اس تخت کو لا سکتا ہوں پہلے اس سے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے تو آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ قبل ان تقوم من مقام وانی علیہ لقوی امین، اور ساتھ اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ بے شک میں اس پر یقیناً پوری قدرت رکھتا ہوں، طاقت و قوت میرے اندر موجود ہے، اور میں امانت دار ہوں۔ یہ نہیں کروں گا کہ اس تخت کے کچھ قیمتی جواہرات کو غائب کروں، نہیں، پوری امانت داری کے ساتھ تخت یہاں آپ کی خدمت میں پہنچے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام اس کی بات کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں تھی۔ بات چلی رہی تھی تو قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا علم من الکتاب، یہاں اس شخص کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا۔ قول کے لیے یہ عبد القادر جرجانی جو علم نحو کے بہت بڑا ماہر اور ایک بہت بڑے اس کے موجد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی وصف کو، کسی صلہ کے وصف کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ وصف در حقیقت اس صلہ کے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہاں الذی عنده علم من الکتاب، عنده علم من الکتاب کا لفظ بیان کیا گیا کہ جس کے پاس الکتاب کا علم تھا۔ اس سے مراد کون سا علم ہے؟ مختلف اقوال مفسرین پر کے، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ اس کے پاس اس وقت کی جو ہدایت کی کتاب سلیمان علیہ السلام کے پاس کی، بائبل کی، تورات کی، تو اسی کتاب کا علم اس کے پاس تھا، یعنی اہل علم میں سے تھا، علماء میں سے تھا، عام لوگوں میں سے نہیں تھا، اہل علم میں سے تھا، اور صرف اہل علم ہی میں سے نہیں تھا، اس پر اس کا عمل بھی تھا۔ یہی درجے کا برگزیدہ انسان، اللہ والا، اہل علم، عالم ربانی شخص تھا، ایسا شخص وہ وہاں مجلس میں موجود ہے۔ یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا جبرائیل امین تھے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برقیہ تھے۔ باہر کہتے ہیں زیادہ راجح قول یہی ہے کہ آصف برقیہ تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر بھی تھے، بڑے صاحب علم و تدبر اور بائبل کے بڑے ماہر تھے، اور اللہ نے ان کو اس علم کے ساتھ عمل کی بڑی طاقت و قوت دے رکھی تھی،
اسم اعظم بھی جانتے تھے اور اس اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے اپنا خاص تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ اسم اعظم در حقیقت اللہ کا وہ عظیم نام ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اور یہ اسم اعظم ہر شخص کے لیے الگ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ در حقیقت اس کا اسم مربی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی تربیت ہوتی ہے اور وہ اپنے باطن کا تزکیہ کرتا ہے اور اپنے باطن سے ہر قسم کی بدولتیں، حسد، بغض، کینہ، عداوت، تمام خرابیوں کو دور کر کے اپنے دل کو اللہ کے لیے پاکیزہ اور صاف بنا کر اس کا اللہ سے تعلق جوڑتا ہے۔ تو اسی طرح کا یہ شخص وہ اونچے درجے کا متقی، پرہیزگار، اہل علم میں سے تھا۔ اہل اولیاء اللہ، علماء ربانی کی کرامتیں یہ برحق ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے ہاتھوں کرامات کا اظہار کرتا ہے کہ ان کی در حقیقت بزرگی اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے، سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس اس تخت کو اس سے پہلے لا سکتا ہوں یہ کہ آپ اپنی پلک کو جھپکے دیں۔ پلک جھپکنے سے پہلے، آنکھ بند کریں کھولیں، اس کو کھولنے سے پہلے تخت آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ لمحے میں وہ شخص اس اسم اعظم کی طاقت کے ذریعے سے، اللہ سے اس تعلق کے ذریعے سے وہ تخت کو وہاں سے ملا حاضر کرتا ہے۔ اتنی لمبی مسافت سے، اور پھر دائرہ تخت بھی کوئی باہر وہاں نہیں رکھا ہوا ہوگا، تخت بھی تو وہاں اندر کے محل میں اس نے رکھا ہوا ہوگا، وہاں چوکیدار اور نگران بھی موجود ہوں گے، تو وہاں اندر سے تخت کو نکالنا، پھر ان چوکیداروں سے گزار کر اس کو اتنی مسافت سے 1500 میل کی مسافت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا، یہ محض اللہ کی طرف سے عطا کردہ طاقت و قوت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے الذی عنده علم من الکتاب کا یہاں ذکر کیا، تو اس نے لمحے میں اس تخت کو پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ اللہ نے میری امتیوں میں سے، میرے خادموں اور ملازموں میں سے اللہ نے ان کو اتنی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ لمحے کے اندر تخت اتنی دور کی مسافت سے لا کر حاضر کر دیا، اس پر گھمنڈ پیدا نہیں ہوا، اس پر جو ہے تکبر میں نہیں آئے، میرے پاس اتنی بڑی طاقت و قوت ہے کہ میرے جو امتی ہیں، یہ جو میرے ماتحت ہیں، وہ اتنی قوت رکھتے ہیں، تو پیغمبر کی شان اس سے بھی اونچی ہوتی ہے، اتنی بلند ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ان کے یہ امتی کا فعل در حقیقت پیغمبر ہی کی فعل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اور فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ میرے رب کا فضل، یہ اسی کی مہربانی اور عنایت سے، اسی کی عطا کردہ طاقت و قوت سے۔ عام جاہل آدمی جب اس طرح کی کوئی کرامت دیکھتا ہے تو وہ اسی پر ہی بیت جاتا ہے، اسی کے پیچھے ہو جاتا ہے اور اسی کو پتلی خدائی طاقت کا مالک سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عطا کردہ طاقت و قوت کا اثر ہے۔ کرامت ہو، معجزہ ہو، وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کا فضل تھا کہ جس نے میری امتی کو یہ اتنی طاقت دی ہے، اور یہ بھی در حقیقت میری آزمائش ہے۔ یاد رکھیں کہ تو آزمائش ہوتی ہے جب انسان پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہم اس کو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ حالات جو آئے ہوئے ہیں تنگی توشی کے، مشکلات اور پریشانیوں کی اللہ کی آزمائش ہے، کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں، یہ اس موقع پر ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ یاد رکھو جیسے وہ آزمائش ہوتی ہے، اسی طرح اللہ جن کو کوئی نعمت دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، کوئی طاقت و قوت دیتا ہے، تو یہ ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ آیا وہ اس نعمت کو کیسے استعمال کرتے ہیں، صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت و قوت دی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ میری آزمائش کرنا چاہتا ہے، یہ میرے لیے امتحان ہے، لیبلونی، یہ اس لیے ہے اتنی بڑی طاقت تاکہ اللہ مجھے آزمائیں، میری آزمائش کریں، اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور یاد رکھو جو بھی شکر کرتا ہے فإنما یشکر لنفسہ، تو اس کے شکر کا فائدہ اسی کو ملے، اس کا فائدہ اسی کے، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا کہ کلمہ شکر ادا کرتے ہیں تیرا یا اللہ شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، یقیناً زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی تعریف کرے، دل میں اللہ کی اس نعمت کی قدر ہو ہے اور انسان اس کو زبان سے بھی بیان کرے، لیکن کامل شکر یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کا وہاں استعمال کرے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے، اللہ کی حکم اور اطاعت میں اپنی نعمت کو استعمال کرے، یہ کامل شکر ہے۔ فرمایا ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، تو جو شکر ادا کرتا ہے تو بے شک اس کے شکر ادا کرنے کا فائدہ اسی ہی ہوتا ہے، اس کی مزید نعمت اللہ بڑھا دیتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے انسان کہ اس کو نعمتیں ملیں گی، تو یہ تھوڑ دلا نہیں ہے، جو بہت سارے لوگ ان کے چھوٹے دل ہوتے ہیں نا، کوئی اللہ نعمت دے تو آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور ظلم و زیادتی، بدماشی اور خرابیوں میں ان نعمتوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، جو شکر کرتا ہے تو فائدہ اسی کو ملا۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، یاد رکھو فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب بے نیاز ہے، بڑی عزت کا مالک ہے، اس کی ناشکری سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو اس بندے کا ہی بھلا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اتنی سمجھ اور عقل یا اتنا دل نہیں تھا کہ اس اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صحیح استعمال کرتے، تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، ضرورت کو کس کو؟ اللہ کی، وہ تو بڑا قریب۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ابھی کیونکہ پہنچی نہیں ہے، راستے پر ہے یہ ملک بلقیس، اپنے کارندوں کو حکم دیا قال نذکروا لها عرشها، اس کے تخت کو اس میں کچھ تغیر کر دو، تبدیلی کر دو، اس کے کچھ چیزوں کو رد و بدل کر دو، نذکروا لها، اس کے لیے اس کے تخت کو جو ہے نا بدل دو، ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یعلمون، اس کی عقل کا امتحان لینا چاہتے ہیں، کتنی عقل مند ہے، سمجھدار ہے یا ایسے ہی اس کو لوگوں نے حکمران بنا دیا۔ ہم ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ حقیقت تک پہنچتی ہے، ہم تکون من الذین لا یعلمون، یا ان لوگوں میں سے ہے جنہیں کوئی سیدھی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، کہ وہ حقیقت کو دریافت ہی نہیں کرتا۔ حکمران کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سمجھ بصیرت بڑی گہری ہے، عام لوگوں سے اس کی علمی صلاحیت اور اسی طرح جسمانی طاقت و قوت زیادہ ہوتی ہے۔ پیچھے ذکر ہوا نا کہ داؤد علیہ السلام نے جب طالوت کی نگرانی میں جالوت کو قتل کیا تھا، اور طالوت بنی اسرائیل کے وہ حاکم تھے جن کو اللہ نے علم اور عقل وسعت کے ساتھ عطا کیا، جب ان کو اس وقت کے پیغمبر نے حکمران نامزد کیا تو بنی اسرائیل نے ان کی حکمرانی پر بھی اعتراض کیا کہ یہ کیسے حکمران ہو سکتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے۔ اس وقت کے پیغمبر نے بتایا کہ نہیں، حکمرانی کے لیے جس دولت کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، ان کا علم بھی وسیع ہے اور ان کی جسامت بھی مضبوط ہے۔ تو اب اس عورت کے علم کا مشاہدہ کرنا ہے، سب سے زیادہ ضروری علم ہوتا ہے، جسم کمزور بھی ہو نا تو علم جب انسان کی وسیع ہوتا ہے، اس کا علم میں وسعت ہوتی ہے، یقیناً وہ سارے کام بڑی اسلوب سے طریقے سے کروا لیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس عورت کی علمی سطح کیسی، تو اس لیے فرمایا اس کے تخت میں کچھ تغیر کر، فلما جاءت، جب وہ پہنچ گئی، اب ظاہر سلیمان علیہ السلام کو استقبال تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو اپنے محل میں جو اس سے ملاقات کے لیے جگہ مقرر تھی وہاں کارندوں کو لانے کے لیے کہا گیا کہ ظاہر جب وہ پہنچے تو اس کو اس کی خاطر تواضع کرنے کے بعد پھر اس کو میرے پاس ملاقات کے لیے لایا جائے۔ جب وہ پہنچی تو کارندوں نے سوال کیا، پوچھا
کہ احاطہ عرش، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ سمجھدار خاتون نے اس نے غور سے دیکھا، کہنے لگی قالت کأنہ ہو، یہ تو بہو وہی لگتا ہے. یہ اس نے نہیں کہا کہ یہ وہی ہے، لیکن کہا کأنہ ہو، گویا کہ یہ تو وہی ہے. یعنی سمجھداری کا اس کا بھی یہ مقام تھا کہ سمجھ گئی. یہ تو قطعی فیصلہ نہیں کیا اس نے کہ یہ وہی ہے، لیکن کہا کہ یہ ہو بہو ویسا ہی ہے. کأنہ ہو وأوتینا العلم، اور سمجھ گئی اس کو جب پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام نے تخت آپ کے پہنچنے سے پہلے منگوا لیا، تو کہنے لگی وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی جان چکے تھے کہ سلیمان علیہ السلام عام انسان نہیں ہیں، اللہ کے خاص پیغمبر، بڑی عظمت والے. اس سے پہلے سفیروں کے ذریعے سے، ہدہد کے ذریعے سے جو پیغام ملا، ان سارے واقعات و احوال سے ہم سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. لہذا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم اسی لیے ان کے فرمانبردار، ان پر اسلام لانے کے لیے، ان کی فرمانبرداری کرنے کے لیے حاضر ہوئے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. وصدہ، اب اس پر سوال ہے، ایسی زیرک خاتون، سمجھدار خاتون کس طرح سورج کی پرستش میں مبتلا ہے، جس نے حقیقت کو اتنی آسانی سے دریافت کر لیا؟ تو کیا جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کو نہیں یہ پہچان سکی؟ اس کی پرستش کرنے کے بجائے سورج کی پرستش کرتی تھی. قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا کہ اصل بات یہ کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو اللہ کے سوا جن کی یہ پرستش کرتے تھے انہوں نے روک رکھا تھا. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہ بے شک اس کا تعلق ایسی قوم سے تھا جو کافر، یعنی اس قوم کے اندر اس نے آگ کھولی، پرورش پائی، جس قوم کا تعلق ہی کیا ہے اس طرح کی ستاروں کی پرستش کرنا، سورج کی پرستش کرنا، کفر و انکار اس قوم کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہ عام طور پر طریقہ ہے کہ جیسا ماحول ہوتا ہے انسان ویسے ہی اس میں ڈھل جاتا ہے. وہاں اس کو ہدایت کا ماحول ہی نہیں ہے، تو اس لیے اپنے اس ماحول سے متاثر ہو کر کس نے بھی کواکب پرستی، سورج پرستی کا عمل کرنا شروع کر دیا. اب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اس کو لے جایا گیا اور اسے کہا کہ قیل لها ادخل السرح، چلیے محل میں چلیے. محل میں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کہا گیا. اب وہ محل میں جو جانا تھا تو راستے میں سلیمان علیہ السلام نے محل کا جو راستہ تھا، جو سین تھا جہاں سے گزر کر محل میں داخل ہونا ہے، وہ بھی بڑا انتہائی خوبصورت اور اس طور کی انتہائی اعلیٰ سائنسی طریقوں سے اس کو بنایا گیا تھا. وہ اس کا سین خوبصورت شیشے سے ایسا جڑا ہوا ہے اور اس کے نیچے ایسا گہرائی کے ساتھ اور تالاب ہے، اس کے اندر مچھلیاں چھوڑی ہوئی ہیں جو چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، اور اوپر شیشے کا ایسا فرش بچھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ فرش بچھا ہوا ہے، بلکہ پہلی نظر میں یہ لگتا تھا کہ یہ پانی جہاں سارا کھڑا ہوا. قرآن نے اسی کا نقشہ کھینچا کہ جب اسے کہا گیا کہ محل میں چلیے تو فلما رأته حسبته لجة، جب اس نے اس راستے کو دیکھا تو حسبته لجة، اس نے اسے گہرا پانی سمجھا، یہ گہرا پانی ہے. وکشفت عن ساقیہا، اور ظاہر ہے جب پانی سے گزرنا ہوتا ہے تو انسان اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے کپڑے اوپر اٹھا لیتا ہے، پنڈیوں سے اوپر کر لیتا ہے. تو اس نے اپنی پنڈیاں جو ہے نا وہ کھول لی، اوپر کر لیا کپڑا. اسے کہا گیا کہ نہیں، کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، پانی نیچے ہے، اوپر یہ فرش ہے. انه صرف ممرد من قواریر، بے شک یہ ایک ایسا فرش ہے جو شیشے، خوبصورت صاف و شفاف شیشے سے جڑا ہوا. ممرد کہتے ہیں صاف و شفاف چمکدار، من قواریر شیشے سے جڑا ہوا. اب سمجھ گئی کہ ہم کہاں، سلیمان علیہ السلام کی طاقت و قوت و صدمت کہاں. اپنی اس غلطی کا بھی اسے احساس ہوا کہ جیسے میں اس فرش کو سمجھنے میں نے غلطی کی، اسی طرح اللہ کی معرفت میں بھی مجھ سے غلطی ہوئی. بجائے اللہ کو پہچاننے کے، اس کی بندگی کرنے کے، میں اللہ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں انہیں کو خدا بنائے بیٹھی ہوئی تھی.
خدائی طاقت و قوت کا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کے نمائندے سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے خدا کا پتہ چلا۔ فوراً اپنی غلطی کا اسے احساس ہوا اور اس نے وہیں اعتراف کرتے ہوئے اس اپنی سابقہ روش پر اللہ کے حضور معذرت کو کہنے لگی، رب انی ظلمت نفسی، میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے بڑی زیادتی کی اپنے ساتھ کہ اب تک میں تجھ سے دور رہی، تیری بندگی کو نہیں پہچان سکی، تیرے احکامات اور تیری ربوبیت کو نہیں جان سکی۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئی ہوں، ان پر اسلام لے آئی ہوں۔ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا مالک اور پروردگار ہے، میں اس کی اب فرمانبردار ہوتی ہوں، اس پر ایمان لے آتی ہوں، اس کے احکامات کو تسلیم کرتی ہوں۔ یہاں تک اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ دنیا میں ایسے حاکم جو اپنے معاشروں میں عدل و انصاف قائم کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو، ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو باہمی مشاورت سے حل کرتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں اور ایسا سسٹم اپنے معاشروں میں قائم کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں جیسے پہلے ایک واقعہ ذکر کیا فرعون کا، جس نے ظلم و عدوان اور فساد اپنے معاشرے میں قائم کیا ہوا تھا، وسائل اپنے تعیش میں، عیاشی میں استعمال کرتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوا اور آخرت میں بھی جہنم اس کا مقدر ہے۔ اس کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام ہے یا ملکہ بلقیس ہے، جس نے اپنے معاشرے میں یہی بہترین نظام قائم کیا ہوا تھا۔ وہ سچائی کے متلاشی تھے، جب انہیں سچائی ملی ملکہ بلقیس کو فوراً اس حق کو، سچائی کو قبول کر لیا، دنیا میں بھی کامیاب ہوئی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کامیابی ہوئی۔ بس قرآن نے اتنا واقعہ ذکر کیا، اتنا ہی سمجھنا چاہیے۔ باقی لوگوں نے اس میں بڑی عجیب و غریب خرافات داخل کی ہیں جن کا تعلق قرآن سے نہیں، انبیاء کی شان سے۔ بہت ساروں نے سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ سے شادی کر لی، اعوذ باللہ نہ معلوم اور بات کچھ اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ اتنی بات ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، وہاں سے ہدایات و احکامات لے کر واپس اپنے ملک میں گئی اور اس طریقے سے جیسے سلیمان علیہ السلام نے نظم مملکت چلانے کی ہدایت کی، اس کے مطابق اپنا مملکت کا نظام چلاتی رہی اور اس نے ایک بہترین عادلانہ نظام قائم کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا میں بندوں کے درمیان کے عدل و انصاف قائم کرو، اس نے اس کو قائم کیا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بھی طاقت و قوت نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکیں۔